ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری ہیں۔ مختلف کارروائیوں کے دوران مزید 15 خوارج ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مستونگ، بولانگ، واشک اور آوران میں خوارج کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سبی، خزدار، ہرنائی اور نوشکی میں بھی متعدد آپریشنز کیے گئے ہیں۔ کارروائیوں کے دوران خوارج کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے باعث خوارج کے دہشت گرد نیٹ ورک کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن رد الفتنہ 3 جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بلوچستان میں کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے مختلف کارروائیوں میں 15 خوارج کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا ہے اور کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے کامیاب کارروائیوں کے ذریعے فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے مذموم عزائم ناکام بنا دیے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوان قوم کا فخر ہیں۔ انشاءاللہ قوم کی حمایت سے بلوچستان سے فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ اور آپ کو خبر دیں گے ترکش پیٹرولیم پاکستان کے سمندروں میں آف شور ڈرلنگ کرنے جا رہی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی سرمایہ کاری آئے گی۔ لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون عملی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ نواز شریف نے ملک کو ایٹمی قوت بنا کر ناقابل تسخیر بنایا۔ ایران امریکہ جنگ کے دوران پاکستان خطے میں امن اور تحفظ کا ضامن بن کر سامنے آیا۔ مکہ مشترکہ معاہدے پر پوری قوم کو فخر ہے۔ سعودیہ کی معاشی قوت ترکیہ کی ترقی اور پاکستان کی دفاعی صلاحیت اہم کردار ادا کرے گی۔ علی پرویز ملک کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج کی مہارت اور صلاحیتوں کی پوری دنیا گواہ ہے۔ ایران امریکہ جنگ کے دوران معاشی سطح پر چیلنجز کا سامنا رہا، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے مشکل فیصلے لیتے ہوئے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا۔ اگلی منزل معاشی میدان میں کامیابیاں ہیں۔ اور وزیر پیٹرولیم کا مزید کہنا تھا کہ محدود وسائل کے باوجود حکومت نے عوام کو ریلیف دینے اور تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی۔ پیٹرول آج بھی مہنگا ہے، لیکن پیٹرول کی قلت کہیں آنے نہیں دی گئی۔ ہمسایہ ممالک میں شناختی کارڈ دکھا کر 2 لیٹر پیٹرول دیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کو پاکستانی عوام کے لیے باعث عزت اور قابل فخر قرار دیتے ہوئے کہا کہ 3 اہم ممالک کا امن کے لیے اکٹھے ہونا خطے کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ اسلام آباد میں بیان دیتے ہوئے اویس لغاری نے کہا، تینوں ممالک کا باہمی تعاون کسی بھی قسم کی جارحیت کی روک تھام اور خطے میں امن برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ تینوں ممالک آئندہ مل کر ایک دوسرے کے تحفظ اور حفاظت کے لیے کردار ادا کریں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب حرمین الشریفین ترکیہ اور پاکستان کے عوام کی حفاظت کے لیے متحد ہیں۔ تینوں ممالک کی قوت یکجا ہونے سے کوئی جارحانہ قدم اٹھانے کی جرات نہیں کرے گا۔ مزید کہا، پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے عوام اور حکمرانوں کو اس اتحاد پر مبارکباد دیتا ہوں۔ دعا کی کہ تینوں ممالک کا یہ اتحاد ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری نے امریکہ کو مجبور کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مفاہمت اختیار کرے۔ معاہدے پر پہنچنے کے لیے موجودہ صورتحال بہترین وقت ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تہران میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایران اور عمان کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار گائیڈ لائنز پر عمل کرے، تاہم امریکہ نے یہ نہیں کیا، جس پر ایران کو رد عمل دینا پڑا۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایسی صورتحال میں عام طور پر ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ خلاف ورزیوں کے مسئلے سے نمٹا جائے، اور اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ صدر پزشکیان نے امید ظاہر کی کہ ایران وقار اور فخر کے ساتھ اس راہ پر آگے بڑھے گا۔ مذاکرات اور سفارتکاری نے امریکہ کو مجبور کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مفاہمت اختیار کرے۔ معاہدے پر پہنچنے کے لیے موجودہ صورتحال بہترین وقت ہے۔
ایران نے اپنا ہرمز مکمل طور پر کھولنے کے لیے امریکہ کو 6 شرائط پیش کر دی ہیں۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری ذوالقدر کی جانب سے جاری بیان میں اپنا ہرمز مکمل طور پر کھولنے کے لیے امریکہ کو 6 شرائط پیش کی گئیں۔ سیکریٹری قومی سلامتی کونسل کے مطابق کسی بھی زبان میں ایران کو دھمکایا نہ جائے، قوم کی توہین نہ ہو، ایران اور اس کے اتحادیوں پر مسلط جنگ دائمی طور پر ختم کی جائے، ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کی جائے اور امریکی افواج کو ایران کے اطراف سے ہٹایا جائے۔ مزید کہا، ایران کو پہنچائے گئے نقصانات کا بغیر کسی کمی کے پورا ہرجانہ دیا جائے، ایرانی قوم پر عائد کی گئی نامنصفانہ اور غیر قانونی پابندیاں ہٹائی جائیں، غیر مشروط طور پر ایرانی عوام کے چرائے اور منجمد اثاثے جاری کیے جائیں۔ سیکریٹری قومی سلامتی کونسل کا کہنا تھا، امریکہ نے یہ رویہ نہ بدلا تو اب ہرمز دوبارہ نہیں کھولی جائے گی۔ جنگ ہو یا مذاکرات، ایران اپنے ارادوں سے نہیں ہٹے گا۔ اور دوسری جانب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک بیان میں جے ڈی وینس نے کہا کہ امریکہ ایران تنازع ابھی اختتام تک نہیں پہنچا، امریکہ سفارتی اور معاشی اور فوجی ذرائع استعمال کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ تنازع ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن ایران امریکی شرائط پوری کرنے کے قابل ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ امریکی نائب صدر کا مزید کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز کے راستے زیادہ سے زیادہ تیل اور گیس کی ترسیل ایران کے ساتھ مذاکرات کا اہم موضوع ہے۔ بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کا اچانک دورہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایئرپورٹ پر مسافروں کے امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے امیگریشن کاؤنٹرز کا معائنہ کیا اور عملے سے پروسیس کے بارے میں پوچھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مسافروں سے امیگریشن پروسیس کے وقت بارے دریافت کیا۔ مسافروں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امیگریشن میں 30 منٹ لگے اور مسافروں کی امیگریشن کے لیے انتظامات مزید بہتر کرنے کی استدعا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے فوری ایکشن لیتے ہوئے مسافروں کو امیگریشن کے عمل کو تیز کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ امیگریشن پروسیس کو تیز کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر تمام کاؤنٹرز اوپن رکھنے کے احکامات جاری کیے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ دیگر کاؤنٹرز اوپن ہونے سے امیگریشن میں تاخیر نہیں ہوگی اور مسافروں کو سہولت ملے گی۔ ایک مسافر کی ایجنٹ کی جانب سے رقم لینے کی شکایت پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا موقع پر ہی نوٹس کیس ڈائریکٹر FIA کے سپرد۔ ایجنٹ کی گرفتاری کا حکم، نامکمل سفری دستاویزات پر کسی کو سفر کی اجازت ہرگز نہ دی جائے۔ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے موقع پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک بھر کے مختلف شہروں کو خصوصی طور پر برقی قمقموں، قومی پرچموں اور LED اسکرین سے سجا دیا گیا۔ اسلام آباد میں شاہراہ دستور پر پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے قومی پرچم آویزاں کیے گئے ہیں، جبکہ پارلیمنٹ ہاؤس سمیت اہم سرکاری عمارتوں کو بھی خوبصورتی سے برقی روشنیوں اور خصوصی سجاوٹ سے آراستہ کیا گیا ہے۔ شاہراہ دستور اور کچہری چوک سمیت وفاقی دارالحکومت کے اہم مقامات پر خصوصی LED اسکرینز نصب کی گئی ہیں۔ LED اسکرینز پر تینوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات، باہمی تعاون اور مشترکہ دفاعی عزم کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ رات کے وقت پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے قومی پرچموں، روشن LED اسکرینز اور برقی قمقموں سے سجے شاہراہ دستور، پارلیمنٹ ہاؤس اور دیگر سرکاری عمارتیں انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب منظر پیش کر رہی ہیں۔ ISPR سمر انٹرنشپ پروگرام 2026 کامیابی سے جاری ہے۔ سابق مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کی طلباء و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست کا انعقاد کیا گیا۔ ISPR سمر انٹرنشپ پروگرام میں پاکستان بھر کے 21 اسٹیشنز پر 6150 سے زائد طلباء و طالبات شریک ہیں، اور سابق مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے قومی سلامتی، معیشت اور نوجوانوں کے کردار پر تفصیلی اظہار خیال کیا۔ ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ ترقی یافتہ معاشروں میں مشترکہ عنصر نوجوان نسل کا مثبت کردار، بلند حوصلہ اور مؤثر شمولیت ہے۔ جامع قومی سلامتی کا حقیقی تصور ہر شہری کا تحفظ، عزت، سلامتی اور خوشحالی کو یقینی بنانے سے وابستہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا روشن مستقبل نوجوانوں کی سوچ، قابلیت، محنت اور بلند عزم سے ہی ممکن ہے۔
سابق مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے طلبہ و طالبات کے سوالات سے تفصیلی جوابات بھی دیے، اور آئی ایس پی آر سمر انٹرنشپ پروگرام 2026 طلبہ کی فکری و علمی تربیت اور مواقع کی فراہمی کے لیے بہترین اقدام ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر میں قومی جذبے، عزم، قربانی اور اتحاد کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یوم آزادی شہریوں کے لیے اپنے بزرگوں کی قربانیوں اور آزادی کے عظیم سفر کو یاد کرنے کے ساتھ مستقبل کے لیے نئے عزم کی تجدید کا بھی دن ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے شعبہ اور پیشہ مختلف ہونے کے باوجود پوری قوم کا مقصد ایک ہے اور وہ وطن عزیز کی ترقی اور خدمت ہے۔ شہریوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ اپنی محنت، علم اور دیانتداری پاکستان کے نام کریں گے۔ شہریوں کے مطابق وطن سے محبت صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ اپنی ذمہ داریاں ایمانداری، خلوص اور لگن سے نبھانے کا نام ہے۔ نوجوان نسل بھی قربانیوں کی اس میراث کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کو مزید مضبوط اور روشن بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے خیبر پختونخوا میں پاک فوج کی جانب سے فیڈرل کانسٹیبلری کے جوانوں کی آپریشنل ٹریننگ۔ جلوزئی کیمپ نوشہرہ میں پاک فوج کی جانب سے 4 ہفتوں پر محیط خصوصی تربیتی پروگرام کامیابی سے اختتام پذیر ہوا۔ کور کمانڈر پشاور نے فیڈرل کانسٹیبلری کے تربیتی پروگرام کی اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ آپریشن ٹریننگ پروگرام میں 9 پلاٹونز پر مشتمل فیڈرل کانسٹیبلری کے 187 جوانوں نے تربیت مکمل کی۔ کور کمانڈر پشاور نے جوانوں کے بلند حوصلے، نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ کور کمانڈر پشاور نے اپنے خطاب میں کہا کہ جدید سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ معیار کی پیشہ ورانہ تربیت اور آپریشنل تیاری بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ تربیت یافتہ جوان ہی قومی سلامتی، داخلی امن اور انسداد دہشت گردی میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاک فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے تعاون جاری رکھے گی۔ اور آپ کو بتائیں یوم آزادی کے موقع پر آئی ایس پی آر نے بلوچی زبان میں خوبصورت نغمہ پاک وطن ریلیز کر دیا۔ یوم آزادی کے موقع پر وطن سے سچی محبت کا اظہار کرتے ہوئے مشہور بلوچ گلوکار اختر چنال نے اپنے مخصوص روایتی انداز اور جوشیلے بلوچی بولوں کے ذریعے پاک سرزمین سے والہانہ عشق کی عکاسی کی ہے۔ ثقافت اور حب الوطنی کا حسین سنگم اس بات کا خوبصورت مظاہرہ ہے کہ بلوچستان کا رنگ، سر اور ہر بول پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے دھڑکتا ہے۔ ملی نغمہ اس عزم کا اظہار ہے کہ ہمارا پیارا پاکستان صرف ایک جغرافیہ نہیں بلکہ ہماری پہچان ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، کرپشن اور حکومتی پالیسیوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے 16 اگست کو چاروں صوبوں میں بیک وقت دھرنوں کا اعلان کر دیا ہے۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت 225 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے۔ جنگ ختم ہونے کے باوجود قیمتیں کم نہیں کی گئیں۔ حکومت نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں بڑی آمدنی حاصل کی ہے۔ لیوی کی آڑ میں کرپشن چھپائی جا رہی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے ایف بی آر کے عملے پر 1300 ارب روپے کی کرپشن کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں کی آمدنی ہی نہیں ان سے بھی ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی پی پیز مافیا کے خلاف بھی سڑکوں پر نکلنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی نے بتایا کہ 16 اگست کو پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہاؤس جبکہ سندھ اور خیبر پختونخوا میں گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنے دیے جائیں گے۔ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں سے احتجاج میں ساتھ دینے کی اپیل بھی کی ہے، اور مکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ایران سمیت دیگر ممالک کو بھی اس معاہدے میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے اور اسے عالم اسلام کا مضبوط دفاعی نیٹ ورک بنایا جائے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ امن قائم کرنا حکومتوں کی ذمہ داری ہے، بیرونی سازشیں اندرونی حالات کی وجہ سے کامیاب ہوتی ہیں۔ اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے نظام کی ناکامی کے بیان پر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ناکامی کے اعتراف کے بعد نظام کا سر نو جائزہ لینا ہوگا۔
آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے الیکشن کے تیسرے مرحلے میں ضلع باغ کے 4 نشستوں پر پولنگ کل پیر کے روز ہوگی۔ راولاکوٹ اور پونچھ ڈویژن کے 7 حلقوں میں الیکشن جو کل ہونا تھا، الیکشن کمیشن کے حکم سے ملتوی کر دیا گیا۔ 2 ضلعوں کے ٹوٹل 4 حلقوں میں پولنگ کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ راولاکوٹ شہر سمیت راولاکوٹ ضلع اور سدھنوتی ضلع کے 7 حلقوں میں پولنگ کی تاخیر ہوگی اور تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن بعد میں کریں گے۔ باغ اور حویلی کے 4 حلقوں میں مسلم کانفرنس، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی درمیان دلچسپ مقابلہ ہوگا۔ راولاکوٹ شہر اور بعض دوسرے علاقوں میں پولنگ امن و امان کے ساتھ الیکشن کروانے کے مقصد کو مد نظر رکھ کر ملتوی کی گئی۔ پونچھ ڈویژن تمام 11 نشستوں پر الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن نے ابتدائی انتظامات مکمل کر رکھے تھے، تاہم آخری وقت پر 7 اگست کو آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے امن و امان کی صورتحال کے باعث 7 حلقوں میں الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آئی جی آزاد جموں و کشمیر کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک نے کالعدم ایکشن کمیٹی کے ناپاک عزائم کا پردہ چاک کر دیا۔ یوم شہدائے پولیس کے موقع پر مظفر آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آئی جی آزاد جموں و کشمیر کا کہنا تھا کہ کالعدم تنظیم کے نام نہاد امن پسند کارندوں نے عاقب شہید کی لاش وصول کرنے کے لیے موجود اہل خانہ کو اغوا کیا۔ باہر بیٹھ کر کشمیر پولیس کو گالیاں دینے والی کالعدم تنظیم کی حقیقت عاقب شہید کے والد سے پوچھیں۔ آئی جی آزاد کشمیر نے کہا کہ شرپسند ٹولے نے شہید کے اہل خانہ کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا اور غیر اخلاقی ویڈیوز بنائیں۔ عاقب شہید نے ایمبولنس میں جام شہادت نوش کیا اور کالعدم کمیٹی نے شہید کی لاش کو 4 دن تک روک کر رکھا۔ زمینی حقائق جانے بغیر پروپیگنڈا کرنے والوں سے سوال ہے کہ بتائیں کہ سینہ چاک کر کے زندہ جلانے والا ظالم تھا یا ملک کا تحفظ کرنے والا؟ پولیس والے گولیاں لگنے سے زخمی ہو جائیں تو بھی ظالم کو اور گولیاں مارنے والے مظلوم، یہ کون سا انصاف ہے؟ انہوں نے کہا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کی ریاست مخالف پروپیگنڈا کر کے آزاد جموں و کشمیر میں انتشار پھیلانے کی مذموم سازش ناکام ہو چکی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN۔